الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب پہ میرا چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو وہ حق اور سچ بات پہنچائی جائے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور سلف صالحین کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ بہت سارے چینل ایسے دیکھے ہیں یوٹیوب پہ جو اعمال اور وظائف پیش تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ایسی بات بتا دیتے ہیں کہ یہ عمل کرو، یہ وظیفہ کرو، کروڑ پتی بن جاؤ گے، ارب پتی بن جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے، فلاں پلاٹ کے مالک بن جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں کہ جب اس کو صدق دل اور یقین سے پڑھا جائے تو ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ بات بیان کرنے سے پہلے ایک بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کاتب تقدیر جب وہ فرشتہ بھیجتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کے جو 4 اعمال لکھے جاتے ہیں، رزق، موت، اعمال صالحہ، نیک بختی، بدبختی، تو اس وقت کون سا کروڑ پتی ہونا یا مالک پلاٹ ہونا لکھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہے کر دیتا ہے، لیکن جس طرح بہت سارے چینل دیکھنے کا اتفاق ہوا، محبوب آپ کے قدموں میں ادھر کلام پڑھی نہیں اور ادھر آپ کا مطلب حل ہوا نہیں۔ یا مالک الملک یا ذوالجلال، یہ پڑھو، رات کو پڑھو، صبح کروڑوں روپے کے مالک بن جاؤ گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہر بندے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جو رب نے تقدیر میں لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ تو اس لیے اعمال صالحہ کو یا وظائف کو پیش کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو صحیح اور حق بات پہنچائی جائے تاکہ وہ کسی شک و شبے کا شکار نہ رہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ مالک ملک رات کو ہزاروں مرتبہ لاکھوں مرتبہ پڑھ کے لیٹیں اور صبح وہ خالی کے خالی ہاتھ ہوں، تو ان کا یقین اور اعتقاد ان کا کہاں جائے گا، کیسے رہے گا؟ رب کے کلام پر یا کسی بتانے والے کے بتانے پر وہ کیسے یقین کریں گے کہ رات کو ہم نے یہ پڑھا تھا اور صبح نہیں ہوا؟ تو اس لیے اس کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے پڑھنے کا۔ ایسے میں رب کی تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو یہ سوچا کہ ایک ایسی ویڈیو، ایک ایسا چینل، ایک ایسا پروگرام لوگوں تک پہنچایا جائے جو اس بات کو سمجھ سکیں کہ رب کی تقدیر کو اگر ٹالا جا سکتا تو اعمال صالحہ سے، اور اعمال صالحہ کس سے حاصل ہوتے ہیں؟ تقوی سے، پرہیزگاری سے، عبادت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل ہوتے ہیں، آپ کی سنت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو، ایک متقی کو جو ولایت میں اپنا ایک مقام رکھتا تھا، اپنی ایک شہرت رکھتا تھا، دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس سے ملاقات کی جائے، لہٰذا گئے، اس سے ملاقات کی تو اس کو دیکھا تو وہ قبلے کی طرف تھوک رہا تھا، یعنی قبلہ رخ اس نے منہ کر کے تھوکا۔ تو جنید بغدادی نے یہ لوگوں سے فرمایا کہ جس کو آداب رسالت میں، آداب نبوت میں سے کوئی ایک ادب بھی پتہ نہ ہو اور آپ کی تعلیمات کا اسے سرے سے کوئی خبر ہی نہ ہو تو وہ کیسے ولی بن سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولایت کے آداب میں سے پہلا ادب ہے شریعت کی تابعداری کرنا، شریعت کی پابندی کرنا۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اللہ کی امانتوں میں سے ایک امانت ہے۔ جو اس ایک امانت کو، جو اس ایک راز کو نہ سنبھال سکا یا نہ سمجھ سکا تو وہ ولی کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس لیے سنت کے اوپر پیروی، سنت کی پیروی، سنت کے اوپر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہی کیا کہلاتا ہے؟ ولایت کہلاتا ہے۔ تو اس لیے آج کل فیس بک پہ ہر ایرا گیرا نتھو خیرا، چھوٹا بڑا سارے حکیم، طبیب، عمل کامل، حکیم سب بنے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا صرف چینل کو لانچ کرنا مقصد نہیں ہے، لوگوں کو صحیح تعلیمات دینا بھی ضروری ہے تاکہ قرآن، حدیث، سلف صالحین کے اقوال کو صحیح طور پہ پہچانا جا سکے اور ان پر عمل کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر توفیق دے عمل کرنے کی۔